نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسلمہ کے پاس بھیجا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ رکا لے کے گیا، خط لے کے گیا تو اس نے پکڑ لیا. حالانکہ پوری دنیا کا اس وقت یہ قانون تھا، آج بھی قانون ہے کہ قاصد کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن اس ظالم نے آپ کو پکڑا اور وہ کئی بار میں واقعہ بیان کر چکا، اور پکڑ کے کہا کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے کہا کیا کہا تو مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر کہا کیا کہا؟ میں نہیں سنتا، میں بہرا ہوں، میں ڈورا ہوں، میں نہیں سنتا. اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فوراً بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا محبوب کا نام آئے تو دو شام پڑھا کریں. تو کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر کہا کیا کہا؟ میں نہیں سنتا. کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سنتا ہے. کہا نہیں اللہ کی قسم، جب سے محمد کا نام لیا پھر تیرے جیسوں کا نہیں سنتا. کہا ابھی سنے گا تو، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں سنتا. آپ کی ایک انگلی نکالی گئی، پھر دوسری انگلی نکالی گئی، ایک ایک ٹکڑا کھینچ کے نا، جسم کا ایک ایک حصہ کھینچ کے رسیوں کے ساتھ باندھ کے کھینچ کے اس کو توڑا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا، اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ کہتے کہ نہیں میں نہیں سنتا. جب مصطفیٰ کا نام آتا تو فوراً ادھر ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ایک ایک حصہ نکالا جا رہا ہے. ادھر مدینے میں مصطفیٰ کے ہنسو نکل رہے. پھر بتا رہے ہیں اب اس کی انگلی کاٹی گئی، اب اس کے گھٹ سے ہاتھ کھینچا گیا. اب دعا کرو اللہ اس کے لیے جو ہے ثابت قدمی کی دعا کرو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کیا سمجھتا ہے کہ جس نے بھیجا اس کو پتہ نہیں ہے امتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا. امتی کہیں بھی ہو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ارے امتیو، تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے مصطفیٰ تمہاری تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. کوئی امتی کو کہیں کانٹا چبھ جائے تو مصطفیٰ کو مدینے میں پتہ چلتا ہے. یہاں تو ایک سے ایک اللہ اکبر. کس کس کا تذکرہ کیا جائے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے نوجوان تھے، کلمہ پڑھ لیا، زیارت نہیں کی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد دل چاہا کہ چلو مدینے چلتے ہیں، چل کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ آقا کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. وہاں سے چلے تو راستے میں اسود نے جو تھا وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے پکڑ لیا، کہا یہ بھی جو ہے مسلمان ہے، پکڑا. اور اس نے وہی سوال و جواب کیے جو مسلمہ کذاب نے کیے تھے. وہی یہاں قصہ ہوا. حالانکہ یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، وہ تو یمن میں تھے، کوئی آج کا میڈیا کا دور تو تھا نہیں. اس نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیا کہا میں نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا میں نہیں سنتا. کہا تو ابھی سنے گا، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں تو سنتا. آگ جلائی گئی، آگ جلا کے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکنے لگے. تو پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا تمہیں آگ میں پھینکنے لگے ہو، یا کلمہ پڑھ یا آگ میں جا. تو کہا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے عقیدہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کے نام پر مجھے آگ میں جانا پڑا تو میں خود چل کے جاتا ہوں. دنیا نے دیکھا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان لڑکا آگ میں کھڑا ہوا ہے، اور آگ کی لپٹیں جو ہیں وہ جلانے کی بجائے ان کے کپڑوں کو چوم رہی ہیں، ان کے جسم کو چوم رہی ہیں، اور وہ آگ میں کھڑے اللہ کی توحید کا ذکر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا اسود جلدی کر اس کو نکال، ورنہ لوگوں نے دیکھا تو یہ سارے کے سارے تیرا کلمہ چھوڑ دیں گے. جلدی نکالا، کہا جا چلا جا، بھاگ جا یہاں سے. آپ مدینے آئے. حدیثی میں ہے کہ آپ نے ایک جگہ اپنی
سواری باندھی اور مسجد نبی کے اندر آئے، ایک ستون ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں میں نفل پڑھوں، تو فاروق اعظم جن کا نام فاروق مصطفیٰ نے رکھا کہ یہ حق باطل میں تمیز کرنے والا ہے، دیکھا کہ کوئی نوجوان آیا ہے، نیا نوجوان ہے، اجنبی ہے لیکن عام آدمی نہیں ہے، انہوں نے دو نفلوں کی نیت باندھی ستون کے ساتھ، آپ وہاں بیٹھ گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، جب سلام پھیری نا تو پوچھا نوجوان کہاں سے آیا؟ کہا یمن سے آیا۔ دیکھیے اس نے اتفاق کہ ان کے آنے سے پہلے خبر پہلے پہنچ گئی تھی، کہا یمن سے آیا، اچھا یمن سے آیا؟ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے کہ وہاں کسی نوجوان کو آگ میں پھینکا گیا اور اس نے کلمہ نہیں چھوڑا، اس نے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا، کیا تو پہچانتا ہے؟ آپ نے نیچی نظریں کر کے کہا ہاں عبداللہ بن صوب ہے، ان کا نام عبداللہ بن صوب، لوگ ابو مسلم خلانی کے نام سے، کہا ہاں عبداللہ بن صوب ہے، وہ بھی فاروق تھے، وہ بھی مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ حق باطل میں تمیز کرنے والے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھے تیرے رب کی قسم تو وہی نہیں ہے، تم کہتے ہو مصطفیٰ نہیں پہچانتے، ان کے غلام کہہ رہے تو وہی نہیں ہے جس کو آگ میں پھینکا گیا؟ کہا ہاں امیر المومنین میں وہی ہوں۔ این ابو بکر، این عثمان، این علی، بلاؤ کدھر ہے ابو بکر، کدھر ہے عثمان، کدھر ہے علی؟ سب کو بلایا، ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا، ادھر خود اس کو عبداللہ بن صوب کو بٹھایا، ساتھ خود بیٹھے، بتایا، پھر فرمایا اب سب صحابہ آ گئے، اب بیان کر میرے مصطفیٰ کی شان، اب بیان کر وہاں کیا ہوا تھا۔ تو یہاں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے نام سے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔